الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت موسیٰ اللہ کا یہ حکم اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے پاس لائے کہ تم فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں جو کچھ ہے تمہارے لیے حلال ہے، مزے سے کھاؤ پیو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہونے لگو تو سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے اس شہر میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، لہٰذا تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کچھ غیور باہمت لوگوں نے حوصلہ بڑھایا تو جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اپنی کج روی سے باز نہ آئے۔ شہر کے دروازے سے داخل ہونے لگے تو پورا سجدہ کرنے کی بجائے سر کی ایک طرف سے سجدہ کیا اور دوسری طرف سے چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھر جو لفظ ادا کرنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی اسے بھی انہوں نے بدل دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی خطائے معاف اور خیر و برکت نازل ہونے کی بجائے آسمان سے عذاب الہی ان پر ٹوٹ پڑا اور وہ خوار ہو کر رہ گئے۔ صحرا کی شدید پیاس انہیں ستانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پتھر پر اپنا ڈنڈا مارو۔ حضرت موسیٰ نے تعمیل کا حکم کی تعمیل کی، پھر کیا 12 چشمے اس پتھر سے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک پورا چشمہ مختص ہو گیا جس سے وہ پانی لیا کرتا تھا۔ حق بنتا تھا کہ اس پر بنی اسرائیل اللہ کی شکر گزاری کریں اور احسان شناسی کا مظاہرہ کریں، مگر ان کوڑ مغز قوم نے پھر نیا قصہ کھڑا کر دیا۔ اب کی بار حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے زمینی سبزیات، ککڑی، پیاز، گندم، مسور کا انتظام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بہترین چیزوں کے بدلے اعلیٰ چیزوں کی خواہش رکھتے ہو؟ لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ اور شہر میں تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ کفران نعمت کی سزا کے طور پر خدا نے انہیں دشت سینا میں پھٹکا دیا۔ اس غلط کار قوم کے لوگ 40 سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کی سابقہ نسل کے لوگ مبتلا ذلت ہو کر ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اور بڑے پیمانے پر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کیا گیا، قاتل بڑی عیاری سے بچ گیا اور تنازع شدید صورت اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، مناسب ہو کہ حکم کی تعمیل بلا چون چراں کی جاتی، لیکن یہاں بھی بنی اسرائیل نے روایتی کج فہمیوں کا مظاہرہ کیا، کہنے لگے کیسی گائے ذبح کی جائے؟ ارشاد ہوا نہ زیادہ پکی عمر کی ہو اور نہ بچڑی، بلکہ درمیانے قسم کی ہونی چاہیے۔ پوچھنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو جواب ملا زرد رنگ ہو، اور پھر اس کی نگاہوں کو خوش کر دینے والا رنگ ہو۔ بولے اچھا مزید یہ بھی بتا دیجئے کہ اس میں کون کون سے خواص ہوں؟ ارشاد ہوا بے داغ ہونی چاہیے، نہ اس سے زمین جوتی گئی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی پلایا گیا ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پتے کی بات کی ہے، ہم انشاءاللہ حسب ہدایت عمل کریں گے۔ اب جناب مطلوبہ گائے کی تلاش شروع ہو گئی۔ وسیع مشکل ایک ایسی گائے ملی جو کسی غریب یتیم کی تھی۔ اس سے جب گائے کے لیے قوم کی ایسی بے تابی دیکھی کہ وہ گائے کسی غریب اور یتیم کی تھی۔ اس سے جب گائے کے لیے قوم کی ایسی بے تابی دیکھی اور انہیں اصرار کرتے پایا، پہلے تو اس نے گائے بیچنے سے انکار کر دیا، پھر بڑی مشکل سے گائے بیچنے پر آمادہ ہوا، مگر اس کی قیمت یہ لگائی کہ وہ سونے کے برابر تول کر دے گا۔ بنی اسرائیل والے اپنی بے تکے سوالات کی وجہ سے دشواری میں پڑ گئے، اتنی مہنگی گائے خریدنا پڑی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہوا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول سے مز کرو۔ جب ایسا کیا گیا تو مقتول بولنے لگا، اس نے اپنے قاتل کو مکمل نام و نشان بتا دیا، جو دراصل اس کا یتیم بھتیجا تھا۔
جسے اس نے پال پوس کر جوان کیا تھا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کی تھی، مگر اس ظالم نے مال و جائیداد کے لالچ میں اپنے سگے چچا اپنے محسن کو قتل کر دیا۔ قتل کا الزام دوسرے پر تھوپ دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا راز فاش کیا اور کردار کو پہنچا۔ الغرض بنی اسرائیل کا یہ اجتماعی کردار بن چکا تھا۔ وہ اپنے مالک کو ناراض کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ وعدہ کرتے، وعدہ خلافی کر جاتے، قطع رحمی ان پر عام ہو گئی تھی، درجے کے فسادی ہو گئے تھے۔ جس دین اور جس آنے والے نبی کا وہ بار بار حوالہ دیتے تھے، جب وہ تشریف لایا تو اس کے سب سے بڑے مخالف بن گئے اور اس دین پر ایمان لانے سے انکار بھی اوروں سے سبقت لے گئے۔ جو بات کرتے، عمل اس کے خلاف کرتے، چند چیزیں تحریر کرتے اور کہتے اللہ کا کلام ہے، پھر اسے سستے داموں فروخت کر دیتے، حق و باطل کو آپس میں خلط ملط کرتے، سچ کو چھپاتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، خود میاں فضیحت بن جاتے۔ احسان فراموشی، ناشکری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ پرلے درجے کے محسن کش اور طوطا چشم تھے۔ یہ سارے اوصاف آج بھی ان لوگوں کے اندر موجود ہیں۔